السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین کی لاش مبارک کی حفاظت کرنے والا شیر کون تھا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن میں پالے ہوئے اس شیر کو کیوں آزاد کیا گیا تھا، اور آزاد ہونے کے بعد وہ شیر کہاں گیا، اور پھر کربلا میں کس طرح پہنچا، اور ابو الحارث نے یزیدی فوج کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان سب سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں دیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ فرما رہے تھے، اتنے میں کچھ لوگ عرب کے بھاگتے ہوئے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا، یا علی، ایک بہت بڑا شیر اس طرف آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ شیر تم سب لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہے گا، ایک طرف ہو کر چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اتنی دیر میں ایک بہت بڑا شیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی پیش کرنے لگا، اور چند دنوں میں اس شیر نے اپنے ایک بچے کو حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا اور بولا، حضرت علی، میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ ماں ہوں، اس کا باپ انتقال کر گیا ہے۔ مولا علی، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو کر چلی جاؤ، میں یہ بچہ اس کو دوں گا جو کہ یتیموں کی بہت اچھی حفاظت کرتا ہے، اور اس سے زیادہ یتیم بچوں کی پرورش کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ تمہارے اس بچے کو کبھی بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دے گا۔ تو اس نے پوچھا کہ مولا، وہ کون ہے جو ہم جانوروں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسین، جو کہ یتیموں سے بہت پیار کرتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کو حضرت علی نے بلایا اور اس بچے کی پرورش کرنے کا کہا۔ تو حضرت امام حسین نے اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ چند دنوں میں اس بچے کی امام حسین سے اتنی دوستی ہو گئی کہ وہ ہر جگہ امام حسین کے ساتھ جاتا۔ اس شیر کو امام حسین سے اتنی محبت اور عقیدت تھی، جب وہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ حضرت امام حسین کے پاس آئے اور عرض کی، مولا، یہ شیر اب بڑا ہو گیا ہے اور ہم کو اس سے خوف آتا ہے کہ یہ کہیں ہم کو نقصان نہ پہنچائے۔ مولا علی گھر تشریف لائے اور امام حسین سے فرمایا، بیٹا، یہ میں نہیں بلکہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ابو الحارث جوان ہو گیا ہے، اب اسے آزاد کر دو۔ یہ سنتے ہی حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولے، بابا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اتنے بڑے بڑے آنسو حضرت امام حسین کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ امام حسین نے فرمایا، بابا جان، آج کا دن نکال لیں، کل تو ابو الحارث نظر نہیں آئے گا۔ مولا علی نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین نے فرمایا، بابا، وقت دیکھیں، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی مولا علی نے امام حسین کو سینے سے لگا لیا۔ صبح تہجد کی نماز کے بعد مولا حسین اس شیر کے پاس اس کو کھانا ڈالنے گئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا، آج اتنی جلدی احسان؟ تو امام حسین نے ساری بات ابو الحارث کو بتایا۔ تو یہ سن کر شیر نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، لیکن ایک وعدہ کریں کہ آپ سے ایک بار ملاقات ضرور ہوگی۔ تو امام حسین نے کہا، تاریخ یاد رکھو، 10 محرم کے دن 61 ہجری میں میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس تمہیں ایک آواز آئے گی، اور وہ آواز سن کر وہاں آنا، وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ سن کر ابو الحارث نے پوچھا، مولا، آواز کون دے گا؟ آپ؟ مولا نے فرمایا، نہیں۔ ابو الحارث نے کہا، تو آپ کا بھائی آواز؟ آپ نے کہا، نہیں، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا پھر ہماری اماں بی بی فضا آواز دے گی۔ اور یہ بات تاریخ میں موجود ہے کہ بی بی فضا نے کربلا میں کھڑے ہو کر ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ امام حسین نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو بولے، ابو الحارث، تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، وہاں کا بادشاہ شیر انتقال کر چکا ہے، تم وہاں جا کر بادشاہیت کرو۔ امام حسین کی بات سن کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ وہ عاشورہ کی شام تھی جب حضرت امام حسین شہید ہو گئے۔ تو امام حسین کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کا حکم تھا کہ حضرت امام حسین کی لاش مبارک پر نعوذ باللہ گھوڑے دوڑائے جائیں اور ان کی لاش کو پامال کر دیا جائے۔ یہ بات سنتے ہی عرب کے لوگوں میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی اصلیہ کے اندر اعلان ہوئے تو بی بی فضا حضرت زینب کے پاس آئی اور بولی، اے میری پاک سیدہ، رسول کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، تو اس کی کشتی ٹوٹ گئی، تو وہ صحابی ٹوٹے ہوئے تختے کا سہارا لے کر ایک جنگل میں پہنچے۔ اس ویران جزیرے میں ایک شیر کو دیکھا تو بولے، مجھے نقصان نہ دینا، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ یہ سن کر وہ شیر ان کو نقصان پہنچانے کی بجائے سیدھے رستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے پاک سیدہ، اس علاقے کے جنگل میں بھی ایک شیر رہتا ہے، میں ابھی جا کر اسے آواز دیتی ہوں تاکہ وہ آ کر ان ظالموں کو سزا دے۔ یہ کہہ کر بی بی فضا نے جنگل میں جا کر ابو الحارث کہہ کر شیر کو آواز دے کر پکارنے لگی۔ جیسے ہی ان کی آواز جنگل میں پہنچی، کچھ ہی دیر میں وہ شیر بی بی فضا کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی نے فرمایا، اے ابو الحارث، یہ ظالم حضرت امام حسین کی لاش مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں، اور پامال کرنے کے بعد لاش کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شیر بی بی کے ساتھ آ کر میدان میں حضرت امام حسین کی لاش کے پاس بیٹھ گیا، اور مقدر کی کتابوں میں ہے کہ اس شیر نے امام حسین کے خون
से अपनी पेशानी रंगी थी। जब वो जालिम घोड़ों पर सवार होकर आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक शेर मौजूद है। घोड़े वहाँ ना ठहर सके और बेकाबू हो गए और उन जालिमों ने भी पीछे मुड़ कर ना देखा। यूं उस शेर अबू अल हारिस ने इमाम हुसैन की लाश मुबारक की हिफाजत की और साबित कर दिखाया कि जानवर बंदों से ज़्यादा वफादार होते हैं। यूं उस शेर अबू अल हारिस ने अपनी वफा साबित कर दिखाई और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो उस शेर अबू अल हारिस से वादा किया था, अपना वो वादा पूरा कर दिखाया। ये वाक़या जब सुने और पढ़े जाते हैं तो दिलों को ज़ख्मी कर देते हैं। दिल ज़ख्मी हो जाते हैं, दिल खून के आंसू रोते हैं। ज़रूरी नहीं, लाजमी नहीं कि ये जो शिया होते हैं वही हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का गम मनाएं। ये गम के दिन हमारे लिए भी हैं। हम मुसलमानों का हक़ बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन दिनों में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का गम मनाएं। मातम करना बेशक जुर्म है, मातम करना गुनाह होगा, मातम नहीं कर सकते, लेकिन उनका गम तो मनाया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जा सकती है। उनके दुखों और गमों को याद करते हुए उनके लिए बहुत सारी दुआएं की जा सकती हैं, जैसा कि उस शेर अबू अल हारिस ने अपनी वफ़ा साबित की थी। तो हमारा हक़ नहीं बनता? क्या हमारी कोई वफ़ाएं नहीं है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए? हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया था कि हुसैन मुझ में से है और मैं हुसैन में से हूँ। जो मेरे हुसैन को रुलाएगा उसने समझो कि मुझे रुलाया। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ज़िंदगी में कभी हुसैन को तुम लोगों की ज़रूरत पड़े तो बिला झिझक बिना सोचे समझे मेरे हुसैन की मदद को पहुंचना। लेकिन अफसोस है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के कुछ ही अरसे बाद ज़ालिमों ने हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को किस तरह बेदर्दी से शहीद कर दिया। जब इन वाक़यात को पढ़ा और सुना जाए, बेशक दिल खून के आंसू रोता है और ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारा दिल फट जाएगा। चलें जी, अब हम अपने व्लॉग का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।